کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصال ہی، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، اہر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ یاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معززین علاقہ، علماء اور میرے انتہائی عزیز بھائی قاری حق نواز صاحب، جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، خلاق عالم سے دعا گوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ محفل خالق کائنات کی اس لاریب کتاب کے یاد کرنے والوں کے اعزاز میں منعقد ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن افراد نے، جن بچوں نے اس کتاب خدا کو یاد کیا اور جن افراد نے پڑھایا، خلاق عالم دونوں کی اس سائی عظیمہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انہیں صحیح معنی میں کتاب خدا کو پڑھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت مبارکہ ہے، مختصر ہے، آپ تمام حضرات اس سورت مبارکہ سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ آپ سب کو یاد ہے، تقریباً تمام کو یاد ہوگی۔ قل هو اللہ احد، سورت اخلاص، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ سورت اخلاص کے بارے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک رات میں ایک تہائی حصہ تلاوت کر سکتے ہو قرآن مجید فرقان حمید کا؟ تو صحابہ جواب میں کہتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ ایک تہائی حصہ کیسے تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، یہاں جب صحابہ کی بات آئے گی تو فقط قرآن پڑھنا مراد نہیں ہوتا، فقط تلاوت مراد نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں گے کہ یار آج کے زمانے میں 10 سپارے ایک حافظ رات کو عشاء کے بعد شروع کرتا ہے اور فجر تک شبینے میں سنا دیتا ہے، اور بعض اوقات پورا قرآن سنا دیتے ہیں 3 حافظ مل کر، ایسے ہی ہے نا جی۔ آپ کہیں کہ یہ تو ممکن ہے، اور صحابہ نے یہ کیسے کہا کہ تلاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لمحے میں جب صحابہ کی بات آتی ہے، اور یہاں مراد بھی یہی ہے کہ جب سرکار نے صحابہ سے پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قرآن کو وہ فقط پڑھتے نہیں تھے، اس میں غور و فکر بھی کرتے تھے، اس کو فقط پڑھا نہیں جاتا۔ قرآن فقط پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورت اخلاص تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن پڑھا، اور جس نے 3 مرتبہ سورت اخلاص تلاوت کی اس نے سمجھے قرآن پڑھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا ثواب خلاق عالم کی طرف سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ چونکہ یہ سورت دراصل جس لمحے میں کفار نے سوال کیا خلاق عالم کے اس عظیم پیغمبر سے کہ آپ جس رب کی بات کرتے ہیں، جس پروردگار کی بات کرتے ہیں، اس کا کوئی تعارف کروائیے، اس کا نام و نسب بیان کیجئے، اس کا شجرہ بیان کیجئے، وہ کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے کون، اس کا بتلائیے تو صحیح۔ تو جب یہ سوال کیا گیا تو اس وقت خلاق عالم کی طرف سے یہ سورت اتری، اور اس سورت کو اخلاص اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ، پوری دل کی صاف نیت کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ آپ نے رب کی وحدانیت کا پرچار کرنا ہے۔ خلاق عالم اس میں ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور ہو یہاں جو مراد لی گئی وہ زمانے سے مراد ہے کہ جس زمانے میں لوگ اگر کوئی مشکل پیش آتی تو اس وقت تو اللہ کو پکارتی، لیکن جب انہیں اس پریشانی سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ الصمد، کہ وہ ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے۔ سمد ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ایسی چٹان جس کے سائے میں لوگ پناہ حاصل کرتے ہیں، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جس میں نہ کوئی شے داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے کوئی شے نکل سکتی ہے۔ سمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ الصمد وہ بے نیاز ذات ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد،
کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے. یہ الفاظ ادا کر کے یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا. اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہمسر. قرآن مجید فرقان حمید خلاق عالم کی بہترین کتاب ہے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لا ریب کتاب. اس کتاب کا بہترین اسلوب ہے، اس میں بلاغت بھی موجود ہے، اگرچہ بلاغت کی کتاب نہیں ہے. یہ شفا بھی ہے لیکن دم اور تویز کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے لیکن دیواروں میں الماریاں بنا کر بند رکھنے کی کتاب نہیں ہے. یہ باعث برکت تو ہے لیکن صرف سر پہ رکھ کے بچیوں کو رخصت کرنے کا نام نہیں ہے. عقائد کی کتاب ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے. انسانیت کے ذمے ہے کہ اس لا ریب کتاب کی تلاوت کرے، اس کو سیکھے اور اس کو پڑھے، اور اس کو پڑھ کر اس سے خالق کے کائنات کے پیغام کو حاصل کرے اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرے. خلاق عالم جب مخاطب کرتے ہیں تو الفاظ مختلف استعمال کیے جاتے ہیں، اور خالق بعض اوقات ایک لفظ ذکر کرتا ہے کتاب خدا میں اور اس کو ایک لمحے میں ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، دوسری طرف اسی لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کر دیتا ہے. خالق ہے، اس کی کتاب ہے، میں نے آپ سے کہا بلاغت ہے اس کی، لیکن بلاغت کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ احد بھی استعمال ہوا، قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ واحد بھی استعمال ہوا، اور تقریباً 2697 مرتبہ خالق کا نامی اللہ بھی استعمال ہوا ہے. اور لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے سوائے اس کی ذات بابرکات کے. اس کے علاوہ یہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. خالق کائنات اس سورت مبارکہ میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. پھر اللہ کئی مقامات پر اپنے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے. واحد اور احد میں معمولی سا فرق ہے. کتاب بے خدا سے آشنا افراد اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا عربی لغت سے واقف افراد اس کا اصل معنی اور مطلب سمجھ سکتے ہیں. میں آپ تک اس کو تھوڑا سا، جو اس کا ہمسر ہو کوئی ایک بھی ایسا نہیں، جو اس جیسا ہو کوئی ایک بھی ایسا نہیں، جو اس جتنی قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیارات میں شریک ہو. وہ تنہا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی مثل کوئی اور نہیں ہے. تنہا اپنے اندر وہ یہ مقام رکھتا ہے. خلاق عالم لفظ احد کا استعمال کر کے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب قوم یقین رکھے گی، عقیدہ بنائے گی، نظریہ بنائے گی، تو نظریہ بناتے ہوئے اس کی وحدانیت پر یقین اس طرح اور اس قوت کے ساتھ رکھنا ہے کہ قالوا ربنا اللہ کہا گیا، یہ الفاظ کہے جائیں کہ اللہ ہے، یہ الفاظ کہے جائیں وہ مالک ہے، یہ الفاظ کہے جائیں وہ رازق ہے، یہ الفاظ کہے جائیں وہ مشکل کشا ہے، یہ الفاظ کہے جائیں وہ حاجت روا ہے، تو یقین رکھا جائے وہ تنہا حاجت روا ہے، یقین رکھا جائے وہ تنہا مشکل کشا ہے، یقین رکھا جائے وہ تنہا رازق ہے، یقین رکھا جائے وہ تنہا اولاد دینے والا ہے، یقین رکھا جائے وہ تنہا اس کائنات کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی اور اس کائنات کا مالک نہیں ہے. وہ اس میں یکتا ہے، بے مثل ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. خلاق عالم جس لفظ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں اور استعمال کرتے ہوئے اس کو تنہا کے لفظ کے طور پر بیان کریں اور مطلب یہ لیا جائے کہ اس کے سوا کوئی اور اس جیسا نہیں، اس کے سوا کوئی اور اس کی مثل نہیں، وہ تنہا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے. اس تنہائی کے لفظ کو بالکل اسی معنی کے ساتھ خلاق عالم ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لستن کاحد من النساء. سبحان اللہ. تھوڑی داد ہی ہوئی توجہ ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کہ ایک طرف اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں، کیا کہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کوئی نہیں،
کوئی نہ اس سے ہوا ہے نہ وہ کسی سے ہوا ہے. اور اللہ کیا ارشاد فرمائے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی اس کی مثل. توجہ ہے، یعنی رب جہاں یہ کہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تو معنی کیا ہوا کہ اللہ کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اور جب اللہ رب العزت اسی یاد کے لفظ کو آخری آیت میں لے کر آئیں اور کہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہا تو یہاں بھی یاد ہے، لیکن معنی کیا ہوا؟ کوئی ایک بھی اس کی مثل نہیں، وہ تنہا ہے. وہ کیا ہے؟ بولے نا، کیا ہے؟ تنہا ہے. اسی لفظ کو ذکر کرتے ہوئے خلاق عالم امت کی ماؤں کو مخاطب کیا ہے اور مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے لستن کاذب من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری مثل نہیں ہے. ذرا مقام و مرتبہ سمجھیے، احترام دیکھیے. امت کی رہنمائی کرتے ہوئے خلاق عالم اپنی لاریب کتاب میں یا نسان نبی کہہ کر اے نبی کی بیویوں لستن کاذب من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا نہیں ہے. یعنی جس لفظیات کو خلاق عالم اپنی وحدانیت کے لیے استعمال کرے، جس لفظیات کو خلاق عالم اپنی یکتائی کے لیے استعمال کرے، اپنے بے مثل ہونے کے لیے استعمال کرے، اپنے ایسی ذات ہونے کے لیے استعمال کرے جس جیسا اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، اسی لفظ کو محمد الرسول اللہ کی ازواج مطہرات کے لیے ذکر کرتے ہوئے خلاق عالم کہے لستن کاذب من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری جیسی نہیں ہے، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری مثل نہیں ہے. رب نے جو مقام تمہیں عطا کیا ہے تم اس میں یکتا ہو، رب نے جو تمہیں مرتبہ دی ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے جو تمہیں فہم دی ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے جو تمہیں شعور دی ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے تمہیں جو گھرانہ دی ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے جو تمہیں عزت دی ہے تم اس میں تنہا ہو، رب نے جو تمہیں منزہ کیا ہے اس منزہ ہونے میں بھی تم تنہا ہو. تم اکیلی ہو جنہیں رب نے یہ مقام بخشا ہے، یہ فضیلت دی ہے، تمہیں محمد کا حرم عطا کیا ہے. محمد وہ ہیں جن جیسا اس کائنات میں خلاق عالم کے بعد کوئی اور وجود ہے ہی نہیں. سب سے اعلیٰ اور الفاظات جسے محمد کہا جاتے، محمد کے نکاح میں جنہیں دیا گیا ان کے لیے بھی خالق کہتے لستن کاذب من النساء، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو تمہارے جیسا ہو. ایک لمحے کے لیے عورت کا حق بنتا ہے، قانون اجازت دیتے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے حقوق زوجیت طلب کرتی ہے، عورت اپنے شوہر سے نان و نفقہ طلب کرتی ہے. قانون اجازت دے، شریعت حکم کرے کہ بیوی مانگ سکتی ہے، شوہر سے طلب کر سکتی ہے، اور اگر شوہر نہیں دیتا تو اس کے لیے احتجاج بھی ہوتے. شوہر نہیں دیتا جرگہ بھی بنتے، شوہر نہیں دیتا فیصلے کے لیے عدالت تک جایا جاتا ہے. لیکن جس لمحے میں ازواج مطہرات نے پیغمبر سے سوال کیا، رب کی طرف سے آیا تم سوال نہیں کر سکتی کیونکہ لستن کاذب من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا نہیں ہے، تمہارا سوال نہیں بنتا. پھر رب اختیار دیتے. ذرا توجہ کر، خلاق عالم نے جس نے اس کائنات کو بنایا وہ خالق جو اس جیسی کتنی لا تعداد زمینوں کا مالک ہے، وہ خلاق عالم کہ جس کے عرش کا ایک ٹکڑا تیری اس کائنات کی پوری کائنات کی انرجی پوری کرنے کو کافی ٹھہر جائے، وہ خلاق عالم جس کی عظمت رفعت اور بلندی کو انسانیت زبان سے بیان نہیں کر سکتی ہے، وہ ان ازواج سے کہتے ہیں تم طلب نہیں کر سکتے لستن کاذب من النساء، چونکہ تمہارے جیسا بنایا کوئی نہیں. پھر انہی سے کہا جاتے جو کہ ان جیسا رب نے کوئی اور نہیں بنایا. خالق کہتے ہیں تمہارے لیے اختیار ہے، چاہو تو محمد کو اختیار کرو، چاہو تو دنیا اختیار کرو. تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت ازواج مطہرات، نعرہ تکبیر. چاہو تو بولے نا، چاہو